غزالی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امیر المومنین قرضے بہت زیادہ ہیں اور پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. میں نے ابھی پہلے آپ سے عرض کیا ہے دنیا کے موتی ملیں گے تو اس در سے ملیں گے, آخرت کے موتی ملیں گے تو اس در سے ملیں گے. ہمیں دنیا آخرت کے دونوں موتی جب بھی ملیں گے اس در سے ملیں گے. قرضوں کی درخواست فریاد عرض کی کہ قرضے ہیں, بوجھ ہے, فقر ہے, غربت تنگدستی ہے, آسانیاں ختم ہو گئی ہیں. حضور نگاہ فرمائیں, دعا فرمائیں. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ, تو دعا فرمائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انہیں جو دعا فرمائی اس دعا کو میں خود سال ہر سال سے بتا رہا ہوں اور میں خود پڑھ رہا ہوں. میں نے جس کو بتایا قرضے اتر گئے. یہ محمد آل محمد کا ہمارے اوپر احسان ہے. یہ محمد آل محمد کا ہمارے اوپر احسان ہے جو صدیوں نہیں چکا سکتے. ان کا احسان ہے, ان کا احسان ہے. تو کیا فرمایا, اب غور سے سنیں. آپ نے اسے بٹھایا, اسے تسلی دی اور تسلی دن کے فرمایا کہ میں ایک دفعہ اپنے حبیب حضور کملی والی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا, ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فقر اور غربت نے مجھے گھیر لیا ہے, تنگ دستیوں نے میری زندگی کو تنگ کر دیا. مفہوم ہے, اپنا غم سنایا, اپنا درد سنایا. اب جو میرے حضور آقا نے جو اس کو بتایا تھا, حضرت علی فرماتے ہیں سائل میں تجھے وہی بتاتا ہوں اور تو وہ کر لے, اور جب تو وہ کرے گا تیری سب مشکلیں آسان. مجھے سہل ہو گئی منزلیں, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. لوگوں, تمہارے چراغ راہوں کے بجھ جاتے ہیں, جب سے ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا ہے میری تو راہوں کے چراغ بھی نہیں بجھتے. میں تو خزاں میں بھی بہار میں رہتا ہوں. ساری دنیا میں کرائسس ہیں, ساری دنیا میں پریشانی ہے, رزق بند, کاروبار بند, نوکریاں ختم ہیں, لیکن مجھے کوئی غم نہیں, مجھے کوئی فکر نہیں, مجھے کوئی الجھن نہیں, مجھے کوئی پریشانی نہیں. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. ہر وقت جو خزاں تھی جہاں ہاتھ ڈالتا تھا ہر چیز مٹی تھی, قدم آگے بڑھاتا تھا گرتا پیچھے تھا. دشمن لوگ تھے میرے, مسائل مشکلات الجھنی میرے گلے کا توق تھی. زنجیروں میں بدا ہوا وہ جادو کی بندشیں ہیں, وہ دشمن کی ہیں, وہ حاسد کے حسد کی ہیں, یا میرے گناہوں کی ہیں, یا تقدیر کا نظام ہے. خزاں کے رخ بھی بدل گئے. جو خزاں میرے سامنے آئی تھی اس کے رخ بھی بدل گئے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. اب اسے کیا فرمایا آپ نے, اب ذرا غور سے سنیں. ہستیوں کے موتی ہیں اور وہ مسنون دعائیں ہیں اور وہ مسنون اعمال ہیں اور ایسی دعائیں ہیں جو جن کے ساتھ سند ہے, جن کے ساتھ روایت ہیں, جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں. تسبیح خانے کا ممبر شرک نہیں دیتا, تسبیح خانے کا ممبر بدعت نہیں دیتا, تسبیح خانے کا ممبر ایسی باتیں نہیں بتاتا جس کی بنیاد نہ ہو, جس کے پیچھے سند نہ ہو, کوئی ریفرنس حوالہ نہ ہو. نہیں. واٹس ایپ اور فیس بک پہ اکابر پر اعتماد ایک پیج ہے, اس کو لکھیں گے میرے ہر وظیفے کی سند, ہر وظیفے کا حوالہ, ہر روایت کی سند, ہر بات کا حوالہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا, آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اب کیا فرمایا حضرت علی نے اس سائل کو, اس منگتے کو, اس بھکاری کو فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس دعا کی اگر تھوڑی سی توجہ آپ لے لیں, اللہم اکفنی بحلالک, اللہ میری حلال سے اتنی کفایت کر, اتنا دے, تھوڑا نا, تھوڑی سی کفایت نہیں ہوتی. لفظ کفایت سے آپ لفظ کفایت کو غور سے سنیں. اللہم اکفنی, اللہ میری حلال سے کفایت کر دے, مجھے حلال اتنا دے, اتنا دے, اتنا دے,
میری نظر کسی پہ نہ جائے. ایک بندہ 5 مرلے کی گاڑی پہ جا رہا ہو اور اسے جو ہے 1.25 مرلے کی گاڑی نظر آئے, اسے جھانک جھانک کے دیکھے گا؟ دیکھیں. ایک بندہ بہت بڑی گاڑی پہ جا رہا ہو, ہاتھی پہ جا رہا ہو, ہاتھی جتنی گاڑی ہو, دھپ دھپ کرتا ہوا گاڑی پہ جائے, اور ایک چھوٹی سی گاڑی ہو جس کا سلنسر بھی ٹوٹا ہوا, جس کا ٹائر بھی ہل رہا, جس کے دائیں بائیں سے کھڑکیاں بھی خود ہارن بنی ہوئی ہیں, اس گاڑی کو جھانک جھانک کے دیکھے گا؟ وہ کہے گا میری گاڑی اپنی اتنی ہے. اسی کہتے ہیں کفایت, گاڑی نے اس کی کفایت کر دی, جھانک کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا عاجزی کے ساتھ یا تکبر کے ساتھ وہ جا رہا ہے, بڑی گاڑی ہے بیٹھ کے, اگر عاجزی آ جائے بڑا مشکل ہے. میں نے اس کو بیٹھ کے بھی دیکھا ہے, آزما کے بھی دیکھا ہے. عاجزی آ جائے, اپنے آپ کو بندہ سنبھال لے بڑی سواری میں بیٹھ کے, بڑا مشکل ہے, لیکن سنبھالنے والے سنبھال لیتے ہیں. اللہم اکفنی بحلالک, اے مولا میری کفایت کر, اور اتنی کفایت کر پر کر حلال سے. اللہ ایسا مال جو مشکوک ہو میری نسلوں میں نہیں رہے گا, ایسا مال جس کے پیچھے کوئی دوسری کہانی ہو. اللہ میری نسلوں میں چین, سکون, راحت, رحمت, عزت, برکت, وقار, شان و شوکت کا کبھی ذریعہ بن ہی نہیں سکتا, کبھی بن ہی نہیں سکتا. اللہم اکفنی بحلالک, مولا میری کفایت کر اور اتنی کر حلال سے. اب آگے سن, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, حرام نہیں. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10. بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1. یا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, ہاں حرام نہیں. کتی 5 6 7. میری زندگی میں آج تک میں نے سڑک کے کنارے بکری اور بکری کا بچہ مرا نہیں دیکھا, کتے بے بہا مرے دیکھے. ایک دم میں سڑک کنارے جا رہا تھا, میں نے کتے گننے شروع کر دیے, آخر گننا چھوڑ دیے, میں نے کتے گننے شروع کر دیے, آخر میں نے گننا چھوڑ دیا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. واہ 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 علی, سبحان اللہ. ان ہستیوں کا شکریہ ہمیں موتی کیا دے کر گئے اور ہمارے مسائل حل کرا گئے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ, اللہ مجھے پتہ ہے جس کو جو غنی ہوتا ہے ہوتا تیرے فضل سے ہے. ہاں محنت شرط ہے. یہ فقیر کی بات ذرا غور سے سنیے گا, جو بھی جس کو ملا ہے اس کی رحمت اور فضل سے ملا ہے. اور میری ایک بات غور سے سنیے گا, محنت شرط ہے, محنت پہ فیصلے شرط نہیں. میں پھر دوہرا رہا ہوں, محنت شرط ہے. میں آپ کو نہیں کہتا, آپ کو نہیں کہتا. ویسے نبی شریف میں کچھ لوگ بیٹھے تھے, عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہو؟ کہ نحن متوکلین. درہ اٹھایا, رکھا, 3-4 چیل کو ناہک کر دیتا کہ چلو اور جا کے روزی کرو اور محنت کرو اور جا کے جان مارو, اور محنت کرنے کے بعد کہو کہ اللہ اب تو عطا کر, تیری تقسیم ہے. محنت کرو. تسبیح خانہ جنگل کا راہی نہیں بناتا. تسبیح خانہ ایک جگہ بیٹھیں اور دن رات چلے کرتے رہیں نہیں. گھر بھی, زندگی بھی, معاشرہ بھی, والدین بھی, دفتر, دکان, تمام نظام. تسبیح خانہ ایک منزل دیتا ہے, ایک راستہ دیتا ہے. وَأَغْنَنِي, مولا مجھے غنی کر دے, بِفَضْلِكَ. یہ بڑا راز ہے, اور اگر کسی کو سمجھ آ جائے محنت شرط ہے, پر محنت سے آج تک آپ نے کسی کو مالدار ہوتے نہیں دیکھا. اگر محنت مالدار ہونے کا ذریعہ ہوتی تو جتنی محنت کرنے والا ہوتا اتنا مالدار زیادہ ہوتا. ہڈیاں گھس گئیں محنت کرتے کرتے. میں نے 4 نسلوں کو آنکھوں سے دیکھا, آج بھی غریب ہیں, آج بھی فقیر ہیں, آج بھی تنگ دست ہیں. میری 4 نسلیں تو میرے سامنے ہیں. میں نے ان کے بوڑھے پر دادا کو دیکھا تھا غربت میں, پھر دادا کو دیکھا غربت میں, پھر والد کو دیکھا غربت میں, اب ان کو دیکھا غربت. سفید پوشی کے اندر محنت شرط ہے. میں آج آل رسول کا پیغام دے رہا ہوں آپ کو, محمد آل محمد کے تحفے, نعمتیں اور موتی دے رہا ہوں. محنت شرط ہے, پر محنت سے کوئی مالدار ہو گیا ہو. یہ بات میرے کملی والے کی زبان سے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں.
اور انسانیت کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یاد رکھ، وقت جو لگتا ہے، جو رنگ لگتا ہے، وہ کسی دعا سے لگتا ہے، وہ نصیب اور مقدر سے لگتا ہے۔ تو کہے محنت سے وقت لگ جاتے ہیں، یہ تیری کوتاہی ہے، یہ تیری سوچ کی کمی اور نادانی ہے۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، مولا مجھے غنی کر، پر مجھے پتہ ہے تیرے فضل سے میں غنی ہوگا، تیری رحمت سے، تیری ایک نظر سے وہ جس پہ ڈال دے۔ یہاں لاہور میں ایک مالداروں کی سوسائٹی ہے، میں اسے مالداروں کی بستی کہتا ہوں۔ مجھے پرانی بات یاد ہے، کہتا ہے میں تھالی کے اوپر بسکٹ بیچتا تھا، ایک آنے کے 2، ایک آنے کے 3، ایک آنے کے 4 بسکٹ بیچتا تھا، نہایت غریب تھا۔ رب نے میرا ہاتھ پکڑا، وقت لگا، میں جس صوفے میں بیٹھا تھا، بڑا صوفہ تھا، اس کے بڑے تھے، مجھ سے کہنے لگا آج جس صوفے کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس صوفے کے اوپر جتنے پترے لگے ہوئے ہیں، جتنا اس کے اوپر، یہ سارا سونا ہے۔ اور میں نے غور سے دیکھا تو وہ سونا تھا، اور میرا گمان ہے، ایسے اندازہ ہے، کیونکہ میں حکیم تولے ماشے، ہم رتیوں کو تولتے ہیں، دواؤں کو، میرے خیال میں کچھ 1.25 کلو ایک صوفے پہ سونا تھا، کم و بیش اندازہ، اور صوفوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ اغننی پہ فضل کا، اور اگلا لفظ سنے، دعا بھی پوری، مقصد بھی پورا، اور کام بھی ہو گیا۔ امن سوا سخی آقا، مجھے در در کا بھکاری نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا، کسی کا محتاج، کسی کا منگتا، کسی در در کا بھکاری نہ بنانا۔ فرمائے جا یہ دعا پڑھ، اللہ اکبر، غزالی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا چاہ یہ دعا پڑھ، اللہم اکفنی بحلالک، کبھی جاب، کبھی نوکری، کبھی نہ مانگنا، کہنا مولا رزق کے حلال کے دروازے کھول، چاہے وہ جھاڑو دینے میں ہے، چاہے وہ اعلیٰ کرسی میں ہے، چاہے وہ وزارت میں ہے، چاہے وہ فقر میں ہے، مولا رزق کے حلال پر برکت والے دروازے کھول۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے علی کا، حسنین کے بابا کا یہ پیغام ہے، امام حسن کے والد کا، امام حسین کے والد کا، اور محسن کے والد کا یہ پیغام ہے۔ قرضوں سے نجات کے لیے، فائنانشلی حالات کے کرائسس اور زندگی کی مشکلات کے لیے، اور جب سب کچھ لٹ چکا اس کے لیے، اس دعا کو آپ صرف 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیں، بس معمول بنا لیں، صرف 7 دفعہ صبح شام۔ اور پھر اگر کوئی دیوانہ ہے تو 1 سال پھر اس دعا کو پڑھ کے دیکھیں، صرف 1 سال، بس 1 سال 7 دفعہ پڑھ لیں صبح شام، پر یہ فیصلے کرواتی ہے، اور فیصلے بھی ایسے اللہ کو، اور حیرت انگیز فیصلے، اور بہت عجیب فیصلے۔ زندگیوں کی تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور زندگیوں کے خوشحالیاں اور راحتیں اور برکتیں زندگیوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ سوچیں، دعا لایا جبریل، زبان پہ ادائیگی ہوئی میرے حبیب، اور پھیلایا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اب دیکھیں دعا کی ترتیب دیکھیں، اور پھر 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس دعا کو پڑھنے والے تونگر ہوئے، مالدار ہوئے، اس دعا کو پڑھنے والوں میں کی نسلوں میں رب نے برکتوں کے دروازے، وسعتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے کھولے۔ تاریخ گواہ ہے، اور تاریخ بتا رہی ہے، اس دعا کو پڑھنے والے کا آج تک میں نے مایوس نہیں دیکھا، اور تاریخ نے مایوس نہیں دیکھا۔